علی علی مولا علی علی مولانا علی. کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا. اچھا. بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا. موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا. سب ضعیف ترین روایت. کس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. اچھا. میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شکل قمر بھی نہیں ہوا. وہ ایک الگ معجزہ. دیکھیں بات کو نہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین کرام، ابھی آپ نے ایک خارجی وہابی ملا کی بکواس کو سماعت کر لیا. وہ اس حدیث کا اور اس عظیم واقعے کا انکار کر رہا تھا جو مقام صحبہ میں پیش آیا. میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کن کن محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، کن کن کتابوں میں ہے، اور کن کن محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے اس کو صحیح کہا ہے. دلائل میں انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو دیتا ہوں. واقعہ مختصر سماعت فرما لے. ویسے تو واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس واقعے سے واقف ہیں کہ وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. وحی نازل ہو رہی تھی اور عصر کا وقت تھا مقام صحبہ میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے. تو عصر کا وقت چلے گیا، یعنی کہ سورج ڈوب گیا اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا ہوں، سورج غروب ہو چکا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علی شیر خدا علیہ السلام تیری اطاعت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، پس تو اس کے لیے سورج کو لوٹا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لیے سورج کو لوٹا دیا اور مولا علی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھ لی. سورج کو لوٹایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. سورج لوٹ کر کس کے لیے آیا؟ علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام کے لیے. سورج کو لوٹانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لیے سورج پلٹ کر آیا. یہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ ہے. ناظرین و سامعین اکرام، اس واقعے کو بہت الگ الگ طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری مستند کتابوں میں اس طرح سے واقعہ بیان کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. اب دیکھیں کن کن علماء نے، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. انشاءاللہ تعالی میں اسکین پیج بھی لگا دوں گا اسکرین پر تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. الخصائص الکبریٰ یہ میرے پاس کتاب ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے. اس کا جلد دوم ہے اور یہ مترجم ہے اور ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ الحاج مفتی غلام معین الدین نعیمی، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور صفحہ نمبر 190 سے لے کر 191 تک آپ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں ابن مندہ، ابن شاہین اور طبرانی نے ایسی سندوں کے ساتھ جو بعض شرطیں صحیح پر ہے، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا جو رد شمس یعنی کہ سورج لوٹ کر آیا تھا، تو یہ جو ہے بعض شرطوں سے صحیح اس کو کہا گیا. یہ ناصری خارجی ملا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں، کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، یہ شدید قسم کی ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ مردود ہے.
دیکھیں اب یہاں پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے یہاں پر جو ہے نام لیا ہے کئی کتابوں کا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وہی میں نے آپ کو سنا۔ حضرت اسماء بنت عمیس سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے پیج نمبر 191 میں اب سند پیش کرتے ہیں۔ ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، ابن مردویہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کر محو خواب ہو گئے۔ بعض میں لکھا ہے کہ محو خواب ہو گئے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی۔ کس نے؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے ابھی تک عصر کی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، یعنی کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو ویسے تو انبیاء تو سوتے نہیں ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو بیدار ہوئے، پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے دعا کی اور ان کے لیے سورج واپس آ گیا اور انہوں نے نماز پڑھی، پھر وہ دوبارہ غروب ہو گیا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام جب تک نماز نہیں پڑھے سورج رکا رہا، جب نماز پڑھ لی سورج پھر غروب ہو گیا۔ طبرانی نے بسند حسن معجم الکبیر میں حضرت امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ کس سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا اور دن ایک گھڑی تک ٹھہرا رہا۔ اللہ اکبر! مولا علی علیہ السلام کے لیے دن ٹھہرا رہا ایک گھڑی تک۔ یہ جو ہے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب میرے پاس ہے، الصواعق المحرقہ۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ الاسلام احمد بن حجر شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کا ترجمہ کرنے والے علامہ اختر فتح پوری اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ یہ مترجم میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 319۔ 319 میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ نے جو ہے سند کو بیان کیا اور اس میں صحیح قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 319 سے صفحہ نمبر 320 تک آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قاضی نے بھی اسے شفا میں صحیح کہا ہے، اور شیخ الاسلام ابو زرع نے اسے حسن قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابو زرع اسے حسن قرار دیے ہیں، اور دوسروں نے اس کی پیروی کی ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے۔ بہت سارے محدث اس کو مانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسے موضوع کہا ہے ان کا رد پیش کیا ہے، یعنی کہ یہ رد ہے جو حضرات موضوع کہتے ہیں، اس کا رد بھی موجود ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے ابن حجر مکی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ پھر ایک اور کتاب دیکھیں میرے پاس ہے معارج النبوہ، میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس کے لکھی ہے؟ ملا معین وائس کاشفی رحمت اللہ علیہ کی۔ اس میں میرے پاس یہ مترجم کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 325۔ اس میں بھی یہی واقعہ بیان کیا گیا، اور اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور صحیح کہا ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، تاریخ ابن کثیر، علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر، ابن کثیر کا یہ پورا نام ہے۔ تو تاریخ ابن کثیر جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس کا صفحہ نمبر 148 سے آپ نے شروع کیا ہے، اور 2-3 صفحات تک آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس کی بہت ساری سندوں کو آپ نے بیان کیا اور صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اس کے علاوہ طبرانی المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 3297، اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں جلد 1 حدیث نمبر 4400 میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ حلبی نے سیرت الحلبیہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 103 میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام طحاوی نے مشکل الآثار میں اس کو بیان کیا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ تھے کتب وہ جن میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لیے سورج لوٹ کر آیا، اور جب تک آپ نے نماز عصر نہ پڑھ لی تھی سورج رکا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو لوٹایا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لیے۔ اب یہ نجدی وہابی خارجی ناصبی ملا ایک مثال دے رہا تھا،
اس واقعے سے وہ مثال کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں. ایک جاہل انسان ہی ایسی مثال دے سکتا ہے جس کے دل میں بالخصوص بغض ہوتا اہل البیت علیہ السلام کا، کسی بھی طرح اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے کدھر سے بھی باتیں لا کر پیش کرتے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے مثال دے رہا تھا ان کے واقعے کا. ان کے بھائیوں نے ان کو مار دیا اور جو ہے کپڑے پر خون لگا کر لائے، بھیڑیے نے ان کو کھا لیا، پھر اس کو وہ ثابت کرنا چاہیے، ثابت نہیں کر سکے. یہ کیسی مثال ہے؟ وہ واقعہ کیا کہیں پر لکھا ہوا تھا وہ جو لا کر پیش کریں گے؟ وہ تو اپنی طرف سے بنا کر رہے تھے. لیکن یہ واقعہ تو کتب میں موجود ہے، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ بغض ہے اہل البیت علیہ السلام کا، بالخصوص مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا بغض ہے ان خارجیوں کے اندر. اسی لیے یہ تمام واقعات احادیث کو ضعیف، موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ کہتے ہیں. جو احادیث، جو فضائل، جو واقعات اہل البیت علیہ السلام کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، اور بالخصوص مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے. کیوں؟ یہ اموی مولوی ہیں، یہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے ہیں، یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، یہ مرحب کی، مروان کی، انہی کی اولادوں میں سے ہیں یہ. اسی لیے اس طرح سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شان اور ان کے فضائل پر. ناظرین و سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.